السلام علیکم میری سہیلیوں، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ جی میں ہوں انیسہ، آج سے ایک نئی سیریز شروع کرنے والی ہیں جس میں ہم شیئر کریں گی کہ بحیثیت انسان جب ہمارے ارد گرد بہت سے مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ ایسے فیملی ممبرس ہوتے ہیں جن کے سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھار اپنی سمجھ نہیں آتی، تو پرسنالٹی ٹائپس کے بارے میں جانیں، خود کو پہچانیں تو زندگی کے اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی میری سہیلیوں، تو سب سے پہلے ہم جس پرسنالٹی ٹائپ کی بات کریں گی وہ ہے انٹروورٹ پرسنالٹی۔ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن اگر ہم ان کو سمجھیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں اور یہ کیسے آپ سمجھیں کہ یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، بچے انٹروورٹ کیسے بن سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دونوں خوبیاں رکھی ہیں، وہ ایکسٹروورٹ بھی ہوتا ہے۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کیا ہے اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس کی ریزنز کیا ہیں اور پھر اگر ہم انٹروورٹ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے ایکسٹروورٹ میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آپ کے لیے لائف چینجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ جی میری سہیلیوں، چند نشانیاں۔ ایسے لوگ جو اکیلے بور نہیں ہوتے، یہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ امن، سکون، شانتی کے ساتھ ہیں، کوئی چیز انہیں پریشان نہیں کر رہی۔ آپ کو ان کی ذات میں ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا۔ پھر میری سہیلیوں، یہ کسی انسان کے ساتھ ایسے ایک ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو جیسے گپ شپ کرنے والا ہے، یہ اس میں ٹائم نہیں گزارتے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میننگ فل اور پروڈکٹیو گفتگو ہوگی تو یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ پھر ان کے یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ یہ اپنا جائزہ لیتے ہیں، انہیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو یہ ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتے، انہیں باہر کی دنیا سے اتنا سروکار نہیں ہوتا، تو ان کا زیادہ کنیکشن اپنے ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی خوبیوں خامیوں کو اور جو چیزیں بہتر کیسے خود کو کرنا ہے یہ اسی کی طرف دھیان دیتے رہتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا کمپٹیشن ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی میں اتنے مگن ہوتے ہیں۔ پھر جو ان کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے یہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا یہ سوشلائزنگ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا یہ کام نہیں کرتے، لیکن ان کا جو اپنا فرینڈ لسٹ ہے نا یہ بہت ہی مختصر ہوگی، اور جو ہوگی وہ بہت ہی گہری ہوگی اور بڑے سالوں تک ان کی دوستیاں اور ان کے رشتے چلتے ہیں۔ پھر میری سہیلیوں، یہ کیا ہے کہ ہر وقت چیخ چیخ کرنے کے بجائے ہوتا ہے نا بولتے ہیں، یہ خاموشی کی طرف ذرا زیادہ جانا چاہتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں جھگڑے کو، زیادہ جو ہوتا ہے نا ایکسٹریم قسم کا جو ہمارے ایموشنل جب چل رہے ہوتے ہیں اسٹرانگ، تو یہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میری سہیلیوں، یہ اپنے اور دوسروں کی ویلیوز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ دوسروں کو فری ہینڈ دے دیں گے، یہ ان کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھے لسنر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ فوکسڈ ہوتے ہیں نا، توجہ ان کے خاص جگہ پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں۔ پھر اگر دیکھیں تو ایک چیز ان میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ سوشل انزائٹی کا شکار نہیں ہوتے۔ سوشل انزائٹی ہونا اور انٹروورٹ ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اب بات کروں گی کہ ریزنز کیا ہیں، لوگ کیسے انٹروورٹ بنتے ہیں۔ ظاہر ہے رب کریم نے ہر انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو ان کا پرپز آف لائف ہے، جو ان کا کریشن پلان ہے، اس لیے خاص طور پر اب نے کچھ انسانوں کا حصہ رکھا ہے۔ پھر اس فاسٹ پیس ورلڈ میں ظاہر ہے جب لوگ بہت تیزی ہے سب، تو کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے نا جو ٹھہریں، چیزوں کو سوچیں۔ پھر میری سہیلیوں، کچھ جینس میں بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کے پیرنٹس ہوں، گرینڈ پیرنٹس ہوں، جینس میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ تحریری کام ہے، کچھ فکری کام جو بڑوں نے کیا تو وہ بچہ جو جینس میں وہ چیز لکھ کے آیا۔ اسی طرح سے ان کے جو انٹلیکچوئل جو پرسنالٹی ہے یا تھنک ٹینکس جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو نیو انوینشنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ تر انٹروورٹ ہوتے ہیں۔ پھر ایسے بچے جو والدین کے اکلوتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے، ان میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوتی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی، وہ چیزیں سوشلائزنگ کی اس طرح سے عادت نہیں ہوتی، تو یہ بچے بھی انٹروورٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر کوئی چیزیں جو بعد میں وجوہات جو انسان کو انٹروورٹ بناتی ہیں، زندگی میں کوئی ایسا سانحہ ہوا، کوئی واقعہ ہو گیا اور اس نے ایسی وہ آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی میں اتنا بڑا ایک ایسا نقش چھوڑا تو انسان تنہائی پسند ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کی لائف کا،
یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی گھر میں آپ کس نمبر پہ ہیں، بچوں میں آپ کس نمبر پہ ہیں؟ موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو بظاہر تو بڑے لاڈ پیار سے پالا جاتا ہے، لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کی زیادہ اپنی فیلنگز کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے چھوٹوں کے لیے بہت ساری چیزیں خاموشی سے سیکریفائز کرنی ہوتی ہیں، اس سے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترتے ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خود کو ایکسپریس کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انٹروورٹ ہونے کی، اور کچھ یہ ڈفرینٹ ریزنس ہیں۔ اب اگر ہم انٹروورٹ ہیں تو اس کو ایکسٹروورٹ میں کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ہر انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمیں سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا کو انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چیلنجز ان کا سب سے زیادہ جو انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ گھل مل نہیں سکتے، یہ خود کے ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو انہیں کمیونیکیشن پرابلم جو ہے نا وہ عام لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کریں؟ سیکھیں، اپنے اوپر کام کریں، اب کیا کریں، اپنی باؤنڈری ایک سیٹ کر لیں کہ یہ میرے خاص دوستوں کی لسٹ ہے، ان کے ساتھ میں نے اس حد تک فری ہونا ہے، اور یہ میری سوشلائزنگ کی یہ فہرست ہے اور ان کے ساتھ میں نے اسی حد تک فری ہونا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، زندگی کا نظام بھی چل جائے گا، اور وہ جو آپ کی اپنی ذات کا سکون ہے نا وہ بھی قائم رہے گا۔ پھر جب آپ سوشلائزنگ کریں، ظاہر ہے فیملی ہوتی ہے، ریلیشن شپس ہیں، جینا مرنا، عید شبرات سب ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو جب بھی ایسا کریں تو کیونکہ ان کا جو سکون، جو ان کی سمجھے کہ جو دماغ کی بیٹری ہے نا وہ ریچارج ان کے اپنی ٹائم سے ہوتی ہے، اپنے می ٹائم سے ہوتی ہے، تو جب بھی آپ کوئی ایسی گیدرنگ سے گزریں یا ایسے سوشلائز کر لیں تو اس کے بعد کچھ دن کے لیے خود کو وقت دیں۔ جی میری سہیلیوں، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بہت سارے انرجیز کے ساتھ کنیکٹ کرتے کرتے نا ان کی اپنی انرجی بالکل ڈرین ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ بیک ٹو لائف آنے کے لیے خود کو تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑی سی دن کے لیے بس سکون کر لیں اور اپنے کمفرٹ زون سے میں آئیں۔ جب خود کو بحال کر لیں تو پھر دوبارہ کمفرٹ زون سے باہر جائیں، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، زندگی ہمارے ذہن سے نہیں چلتی، تو ہمیں یہ چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات رکھے ہیں۔ اور پھر کوئی ایک آدھی ایکسٹروورٹ سہیلی بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ گیدرنگز میں جائیں گی تو پھر ایک تو آپ ویسے بڑی سلیکٹیو گیدرنگ میں جاتی ہیں تو پھر آپ تو بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہے، ایسے لوگ بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بہت مسٹیریس لگتے ہیں، اور کیونکہ یہ صرف کام کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ بور تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن جو یہ بات کرتے ہیں اسے بہت توجہ سے بھی سنتے ہیں۔ ان کے جو انرجیز ہیں نا وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ وائبرنٹ انرجی ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی بڑی ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، رب کے حوالے۔